اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو کنویں کے احکام کے بارے میں ہے۔ اگر کچھ نجاسات کنویں میں گر جائیں تو کنویں کے پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ان نجاسات کو ایک لحاظ سے آپ دو قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں، فیہ نص موجود اور لا نص فیہ، یا اس کے بارے میں نص آئی ہے کہ اتنے ڈول نکالنے سے کنواں پاک ہو جائے گا، یا اس نجاست کے بارے میں کوئی نص نہیں آئی۔ تو مصنف صاحب کی باتوں سے اور عبارات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لمحہ میں صرف انہی چیزوں کو ذکر کرنا چاہتے ہیں جن کے بارے میں نص آئی ہے، لیکن زندان میں انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے تو شاید پریشانی کی وجہ سے پھر کہیں کہیں پر مالا نصفی بھی انہوں نے ذکر کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج کے گفتگو میں یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر کسی بندے نے پیشاب کیا ہے یا پاخانہ کیا، پھر بارش ہو گئی، بارش کا پانی مکس ہوا اس نجاست سے اور آگے کنویں میں گرا، اب اس کے لیے کتنے ڈول نکالنے پڑیں گے؟ کہتے ہیں کہ 30 ڈول نکالنے پڑیں گے۔ کتنے ڈول؟ 30۔ کہتے ہیں بھائی عجیب ہے، آپ نے اوپر تو کہا کہ مثلا جو ہے کیا ہے 50 ڈول نکالیں گے فضلہ انسان کے لیے، یہاں بھی تو فضلہ گیا ہے نا۔ ٹھیک ہے، اگرچہ وہ ڈائریکٹ مثلا گیا تھا تو یہ بارش کے پانی کے ساتھ مکس ہو کے گیا ہے، تو پھر اس میں یہ 30 ڈول، یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی۔ کہتے ہیں کنویں کا ایک قانون ہے کہ جو چیزیں متفق ہوتی ہیں ان کا حکم مختلف کر دیتا ہے، اور جو چیزیں جو ہے کیا ہے ذاتی حوالے سے مختلف ہیں ان کے ڈول کا حکم ایک کر دیتا ہے، یعنی مختلف کو متحد اور متحد کو مختلف کر دیتا ہے۔ اس لیے آپ کیا کریں گے؟ فقہ ہے، فقہ میں آپ روایت کو دیکھیں گے یا تقلید کو دیکھیں گے، اخباری ہیں یا اصولی۔ اگر اخباری ہیں تو آپ روایات کے پابند ہیں، اگر اصولی ہیں تو آپ اپنے مقلد نہیں، مقلد کے پابند ہیں۔ تو بہرحال اس حوالے سے جو کیا ہے 30 ڈول نکالنے پڑیں گے اس کے لیے۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ اگر جو ہے کیا ہے کنویں میں تھوڑا سا خون گر جائے یا انسانی گندگی گرے لیکن وہ کیا خشک ہو، تر نہ ہو، گیلی نہ ہو، اس کے لیے 10 ڈول نکالنے پڑیں گے۔ ٹھیک، اور اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ اگر کنویں میں جو ہے کیا ہے پرندہ گر کر مر جائے تو اس کے لیے 7 ڈول نکالنے ہوں گے، اور پرندے کے علاوہ اگر اس میں چوہا گرے اور گرنے کے بعد سوج جائے، جیسے چیز جو بھی مرتی ہے تو کچھ وقت کے بعد وہ چیز سوج جاتی ہے، اگر چوہا گر کر سوج جائے تو اس کے لیے 7 ڈول نکالنے پڑیں گے۔ اور اگر لڑکے کا پیشاب جو ہے کیا ہے جناب اس میں گر جائے تو اس کے لیے بھی جو ہے کیا ہے 30 ڈول نکالنے ہوں گے۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کنویں میں گر کر زندہ نکل جائیں، جیسے کتا ہے گرا اور زندہ نکل گیا، خنزیر گرا اور زندہ نکل گیا، اس کا حکم کیا ہے؟ شاید وہ لمبا ہو جائے اور وہ آج نہ پڑھ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَزْهُ 30 دلون، یہاں سے پڑھنا ہے، اور خالی کرنے ہوں گے 30 ڈول، لماء المطر، بارش کے پانی کے لیے، المخالط، وہ بارش کا پانی جو مکس ہو گیا ہے، للبول والعذرت وخرع الکلب، بھائی پیشاب کے ساتھ مکس ہوا ہے، عذرہ فضلہ انسان کے ساتھ، خرع الکلب یا کتے کے فضلے کے ساتھ۔ خرع کسے کہتے ہیں؟ کتے کے فضلے کو۔ ٹھیک ہے، انسان کے فضلے کو کیا کہتے ہیں؟ عذرہ کہتے ہیں۔ فی المشہور، بھائی یہ کس نے کہا ہے کہ 30 ڈول نکالنے ہوں گے؟ عاشق، مشہور یہی ہے۔ والمستند روایت مجہولۃ الراوی، بھائی اس حکم کی جو دلیل ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک ایسی روایت ہے جس کا راوی مجہول ہے۔ یہ تو کہا ہے مشاہد کہ امام نے یہ فرمایا، لیکن نقل کرنے والا کون ہے؟ وہ مجہول ہے، اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ وَإِيجَابُ 50،
گویا کہ یہاں سے سلطان شاہ صاحب ایک اعتراض اور اشکال کی بنیاد ڈال رہے ہیں، کہ وہ ایجاب و خمسین للعذرت ہے۔ بھائی آپ نے تو یہ کہا کہ اگر انسان کیا فضلہ گر جائے تو کتنے ڈول نکالیں؟ 50۔ وَأَرْبَعِينَ لِبَعْضِ الْأَبْوَالِ، ابوال بول کی جمع ہے، اور بعض ایسے پیشاب تھے کہ جن کی وجہ سے 40 ڈول نکالنے تھے عاشق۔ وہ کس کا پیشاب تھا؟ مرد کا۔ اگر مرد کا پیشاب گر جائے تو وَالْجَمِيعُ لِلْبَعْضِ، اور بعض ایسے پیشاب تھے کہ جن کے لیے پورے وَالْجَمِيعُ لِلْبَعْضِ، اور بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے لیے پورا کنواں خالی کرنا ہوتا ہے، کل اخیر جیسے خور الکلب ہے منفردن، اگر یہ اکیلا ہو۔ بھائی اگر کتے کا فضلہ اکیلا گرے تو پورا کنواں خالی کرو، مرد کا پیشاب گرے تو 40 ڈول خالی کرو، اور اگر عذرا گرے تو 50 ڈول، 30 ڈول تو کہیں بھی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں یہ ان چیزوں کا واجب ہونا لا ینافی، لا ینافی میں بیٹا ایک ہوا کی ضمیر جو ایجاب کی طرف جا رہے، لا ینافی وجوب ثلاثین، کریں کہ یہ منافات نہیں رکھتی 30 ڈول کے واجب ہونے کے ساتھ لہو۔ ٹھیک ہے، لہو کا مطلب کیا ہے؟ جب وہ چیزیں مل کر بارش کے پانی میں پھر گریں کنویں میں، مجتمعا مخالطا للماء، ٹھیک ہے، وہ جمع ہو اور مکس ہوں کس کے ساتھ؟ پانی کے ساتھ۔ کیوں؟ لأن مبنى حکم البئر، کنویں کے حکم کی بنا رکھی گئی ہے، بنا رکھی گئی ہے یعنی اس کا بنیاد رکھا گیا ہے کس پر؟ علی الجمع المختلف، وہ چیزیں جو مختلف ہیں ان کا حکم ایک کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، وہ تفریق المتفق، اور جو چیزیں متفق ہیں ان کو الگ الگ کر دیتی ہے۔ فجاز اضعاف ماء المطر لحکمہ ہی، تو پھر جائز ہے کہ کمزور کر دے۔ اضعاف بھائی باب افعال کا مصدر ہے، جائز ہے، جائز ہے یعنی ممکن ہے، ٹھیک ہے، کہ ضعیف کر دے بارش کا پانی لحکمہ ہی، ان چیزوں کے حکم کو۔ بھائی ویسے تو صرف انسانی فضلہ گرتا تو 50 ڈول، اب اس میں بارش کا پانی لگا ہے تو بارش کے پانی سے اس کا حکم کچھ ضعیف ہو گیا، اس لیے 30 ڈول کا ہم نے حکم لگا دیا۔ پیشاب کے لیے 40 ڈول تھے، لیکن اس میں بھی جو ہے کہ بارش کا پانی مکس ہوا ہے تو وہ 40 ڈول والا حکم کچھ کمزور ہو گیا، تو ایسے ہو سکتا ہے۔ وَإِن لَمْ تَذْهَبْ أَعْيَانُ هَذِهِ الْأَشْيَاء، اگرچہ آگے یہ مشاہد کنویں میں ان چیزوں کے ذرات نہیں گئے، صرف وہ بارش والا پانی گیا۔ بھائی دیکھیں اگر انسان کو قبض کی تکلیف تھی تو ہلکی پھلکی بارش پہ تو انسان کا فضلہ جو ہے کیا وہ نہیں گلتا، ٹھیک ہے، بارش اس پہ پڑی اور وہ جا کے کنویں میں پڑی تو وہ فضلے کے ذرات نہیں گرے، پھر بھی آپ کو 30 ڈول نکالنے ہوں گے۔ وَلَوْ خَالَتْ أَحَدُهَا كَفَتْ ثَلَاثُونَ، اوپر والی عبارت سے تو محسوس ہوتا ہے آگئے عاشق کہ یہ تینوں چیزیں مکس ہوں، یعنی پیشاب بھی ہو، اذر انسان بھی ہو، خر القلب بھی ہو، تو 30 ڈول۔ اب کہتے ہیں اگر ان تین میں سے کوئی ایک چیز مل کے گر جائے تو بدتری کے اولا 30 ڈول کیا ہوں گے؟ کافی ہوں گے۔ وَلَوْ خَالَتْ أَحَدُهَا، أَحَدُهَا کی ضمیر کہاں جائے گی؟ اشیاء مذکورہ، یعنی یہ ذکر شدہ اشیاء میں سے کوئی ایک چیز مکس ہو جائے، کفت ثلاثون، تو اس کے لیے 30 ڈول کافی ہیں۔ ان لم یکن لہو مقدر، البتہ ایک چیز کو مد نظر رکھنا ہوگا، اگر اس چیز کے لیے شریعت نے کوئی مقدار معین نہیں کی تو 30 ڈول، لیکن اگر شریعت نے مقدار معین کر دی ہے تو پھر وہ مقدار نکالنی ہوگی۔ او کان وہو اکثر او مساون، او کان یا مقدر تو ہے لیکن وہ اکثر، وہ مقدر اکثر ہے، او مساون یا وہ 30 ڈول کے ساتھ مساوی ہے۔ ولو کان اقل اختصر له، لیکن اگر وہ مقدار بھائی ہے لیکن وہ کم ہے کس سے؟ 30 ڈول سے، اس کے لیے 10 ڈول نکالنے ہوں گے، پھر اختصر علی الاقل، اسی عقل پہ جو ہے کیا ہے اکتفا کیا جائے گا۔ وَأَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ أَنَّ حُكْمَ بَعْضِهَا كَالْكُلِّ، مصنف صاحب نے تو مطلق کہہ دیا کہ بعض اشیاء کا حکم کل والا ہے، یعنی تینوں ہو تو بھی 30 ڈول، ایک ہو تو بھی 30 ڈول۔ وَأَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ أَنَّ حُكْمَ بَعْضِهَا كَالْكُلِّ وَغَيْرُهُ، لیکن غیر مصنف کیا فرماتے ہیں؟ بِأَنَّ الْحُكْمَ مُعَلَّقٌ بِالْجَمِيعِ، بھائی یہ جو 30 ڈول والا ہم نے حکم لگایا ہے یہ لٹکا ہوا ہے
جمی پر، یعنی اگر تینوں چیزیں بارش کے پانی کے ساتھ مکس ہو کر گریں گی تو 30 ڈول نکالیں گے۔ وَيَجِبُ لِغَيْرِ الْجَمِيع، لغیر ہی کی ضمیر کہاں جائے گی؟ مشاہد جمی کی طرف۔ اگر جمی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کے لیے واجب ہے مقدرہ، مقدرہ کی ضمیر جائے گی غیر کی طرف۔ یعنی ازرا انسان کے لیے 50 ڈول تھا نا، اگر بارش کے پانی کے ساتھ صرف ازرا انسان کرے تو 50 ڈول ہی نکالنا ہوگا، پھر یہ مساوی اقل اکثر کو مد نظر نہیں رکھا جائے گا۔ بس دوسرے علماء کا فتویٰ بہت ہی آسان لگ رہا ہے، اگر تینوں چیزیں مکس ہوں پانی کے ساتھ تو 30 ڈول، اگر تینوں مکس نہیں ہے کوئی بھی ایک ہے تو اس ایک کی جا کے آپ کتابوں میں پڑھیں اس ایک کے لیے کیا پانی کی مقدار بیان کی گئی ہے تو وہی مقدار نکالنی ہوگی، پھر اس میں یہ بارش کا پانی کوئی حکم کو ضعیف وغیرہ نہیں کرے گا۔ وہ تفصیل اجود، لیکن شہید ثانی کہتے ہیں میرے نزدیک تفصیل اجود ہے۔ کون سی؟ بھائی وہ مقدار اقل ہے اکثر ہے مساوی ہے، اس حکم پر عمل کرنا شہید ثانی کے نزدیک بہتر ہے۔ وَنَضْحُ عَشْرِ دِلَاءٍ، کتنے ڈول نکالیں گے نسیم صاحب؟ 10 ڈول نکالیں گے۔ کیوں؟ کس کے لیے؟ لِيَابِسِ الْأَذْرَةِ، یابس بمعنی خشک، اگر خشک انسان کا پاخانہ گر جائے وہ ہوا، کہتے ہیں یابس کے 2 ترجمے ہو سکتے ہیں۔ بھائی ایک ترجمہ یہ غیر و ذائبہا، ذائبہا کی ضمیر جائے گی ازرا کی طرف، یعنی وہ پاخانہ جو وہاں جا کر جو ہے کیا ہے یعنی پھیلا نہیں ہے، اور رطبہا یا یابس رطب کے مقابلے میں، یعنی جو تر نہ ہو بلکہ کیا ہو خشک ہو، او ہما، یا بعض علماء نے کہا یابس دونوں کو شامل ہے، یعنی گیلا بھی نہ ہو اور پھیلا بھی نہ ہو۔ الاقوال، ٹھیک ہے، وہ قلیل الدم، اور اگر تھوڑا خون گر جائے، اب تھوڑا وہ کل آپ نے پڑھا کثیر فی نفس ہی، یعنی خود خون کو دیکھ کر اگر معاشرہ کہتا ہے یہ کثیر ہے تو اس کا الگ حکم ہے، اگر قلیل ہے تو قدمش دجاجت مذبوحت، جیسے ذبح شدہ مرغی کا خون، ٹھیک ہے، جا کے گرے فی المشہور۔ والمروی دلا ان یسیرہ، بھائی میرے کہتے ہیں روایت میں 10 کا لفظ نہیں آیا حاجی صاحب، روایت میں کیا ہے؟ کم دلا نکالیں گے، یسیر بمعنی قلیل، دلا دلو کی کیا ہے جمع، کہتے ہیں روایت میں دلا کا لفظ آیا ہے، کہتے ہیں بھائی اگر دلا کا لفظ آیا ہے تو دلا کیا ہے؟ جمع قلت، جمع قلت وہ ہے جو 3 سے لے کے 10 تک دلالت کرتی ہے، اگر احتیاط پہ بھی آپ عمل کریں گے تو بھی 10 ڈول، اور اگر آپ دلا کو جو ہے کیا ہے جمع کثرت مانتے ہیں لو فرض ہے، ٹھیک، تو بھائی جمع کثرت بھی ہوئے جو 10 یا 10 سے آگے پر ہو تو بھی ہم 10 نکالیں گے، تو کثرت بھی اس پہ صدق کرتا ہے، لہذا 10 کافی ہوں۔ وفسرت بالعشر، اور تفسیر کی گئی ہے کس کی؟ دلا کی، اشرا کے ذریعے۔ جب بھی بھائی فعل ہوگا تو سلطان شاہ صاحب اس فعل کا کوئی نہ کوئی جو ہے کیا ہے نائب فاعل، اگر مجہول ہے اور اگر معلوم ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی فاعل ہوگا، تو فسرت فعل مجہول ہے، اس کا نائب فاعل ہے کی ضمیر ہے، وہ ہے کی ضمیر کہاں جائے گی؟ دلا کی طرف۔ وہ فسرت دلا بالعشر، دلا کی تفسیر کی گئی ہے کس کے ساتھ؟ 10 کے ساتھ، لأن ال10 اکثر عدد، اس لیے کہ 10 زیادہ سے زیادہ وہ عدد ہے یضاف الی ھذا الجمع، جس کی نسبت دی جاتی ہے اس جمع قلت کی طرف۔ آپ کہیں گے صحیح کیسے قلت؟ بھائی دلا جمع قلت ہے، اور لأنہ اقل جمع الکثرہ، یا یوں کہیں کہ یہ 10 جمع کثرت میں قلیل سے قلیل تو 10 ہیں مراد۔ وفیہما نظر، کہتے ہیں بھائی آپ کی یہ جو بات ہے کہ قلت اور کثرت دونوں کو آپ راضی کرتے ہیں، اس میں ہمیں اعتراض ہے سلطان شاہ صاحب۔ کیسے؟ اگر جمع قلت ہے تو اس کا کم از کم کتنا فرد ہے؟ 3، پھر تو 3 ڈول نکالنے بھی کافی ہونے چاہیے، پھر 10 کیوں؟ بھائی جمع قلت ہوئے جو 3 سے لے کے 10 تک ہے نا، آپ نے 10 والی بات کو آ کے گرہ کیوں لگائی؟ 3 والی کی طرف بھی آپ جا سکتے تھے۔ اور اگر جمع قلت ہے تو جمع قلت ہوئے جو 10 سے اوپر ہوتی ہے، 10 نہیں ہے، 10 جمع قلت کا حصہ ہے، لہٰذا یہ سیاست کر کے ہمیں پریشان نہ کریں۔ وَالنَّضْحُ سَبْعِ دِلَاءٍ لِلطَّيْرِ،
اور 7 ڈول خالی کریں گے یا نکالیں گے کنویں سے پرندے کے لیے. پرندہ کسے کہتے ہیں؟ وہ ہوا طیر الحمامۃ فما فوق، کبوتر یا کبوتر سے جو بڑے پرندے ہیں، مثلا کوا، باز، ٹھیک ہے، مرغی، یہ اس قسم کے. البتہ اب تک کہہ رہے ہیں لنجاست موت ہی، بھائی پرندے کی نجاست کی وجہ سے ڈول نہیں نکالیں گے، بلکہ پرندے کے موت کی وجہ سے جو نجاست آئی ہے اس کی وجہ سے ہمیں یہ ڈول نکالنے ہوں گے. والفأرۃ، اور چوہے کے لیے بھی 7 ڈول نکالنے ہوں گے. انتفاخہا، جب وہ چوہا سوج جائے. انتفاخہا کی ضمیر کہاں گئی جناب نسیم؟ ہاں ہاں، جب نجاست پھیل جائے. ہاں ہاں، جب چوہا گر کر سوج جائے. ٹھیک ہے. فی المشہور والمروی، کہتے ہیں مشہور بھی یہی نظریہ ہے کہ چوہے کے لیے 7 ڈول، اور مشاہد مروی روایت میں بھی آیا ہے کہ جب چوہا گر کر اندر سوج جائے تو 7 ڈول نکالنے پڑیں گے. وَإِنْ ضَعُفَ اعْتِبَارُ تَفَسُخِهَا، اچھا پھیلنے کے علاوہ وہاں پر پھٹ بھی جائے، کہتے ہیں اس کا پھٹنا معیار نہیں ہے، ذرات ہونا معیار نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ بول الصبی، بول کو بھی بھائی میں مجرور پڑھ رہا ہوں، اور چھوٹا بچہ، بچی نہیں بچہ بھائی، وہ ہوا ذکر. کہتے ہیں یہاں سبی سے مراد کیا ہے؟ مذکر لڑکا. الذی زاد سنہ عن الحولین، جس کی عمر 2 سال سے بڑی ہو گئی، کیونکہ کنویں میں وہی پیشاب کرے گا نا. جو 2 سال سے کم ہے وہ کنویں میں کیسے پیشاب کرے گا؟ ہاں ہاں، اس کا بھی تصور کر سکتے ہیں. کچھ عورتیں ہیں جو اپنے پشت کے ساتھ باندھ کر بچے کو کام وغیرہ کرتی ہیں، کنویں کے پانی بھرنے گئی تو بچہ باندھا ہوا تھا، وہاں اس کا پیشاب جا سکتا ہے کنویں میں. وَلَمْ يَبْلُغْ الْحُلْمَ، اور وہ بچہ ابھی احتلام کی حد تک نہ پہنچا ہو. وہ فی حکم سبی کے حکم میں ہے الرضیع، جناب دودھ پینے والا بچہ. الذی یغلب اکلہ علی رضاعہ، لیکن شرط ہے کہ اس کی غذا جو ہے اس کے دودھ پینے پر غالب ہو. مثلا اگر پیٹ کے 4 حصے کیے جائیں تو فرض کریں ایک حصہ دودھ سے بھرتے ہیں، 3 حصے جو ہے خارجی خانوں سے بھرتے ہیں، تو اس بچے کے پیشاب کا بھی یہی حکم. او یساوی ہے، بھائی دیکھیں یساوی کو ایک فاعل چاہیے، ایک مفعول چاہیے. اب یساوی ہے، آپ یساوی کا فاعل جو ہے کیا ہے کریں؟ رضا کو، ایک ضمیر جو ہے عقل کو. ٹھیک ہے. اس کا دودھ پینا اس کے کھانے کے کیا ہو؟ برابر ہو. یعنی آدھا پیٹ دودھ سے بھرتا ہے تو آدھا پیٹ خارجی کھانے سے بھرتا ہے. اور اسی طریقے سے وہ غسل الجنوب، اگر کوئی مجرم بندہ بدبخت صبح کو جا کے کنویں میں غسل ارتماسی کر کے آئے، ٹھیک ہے، البتہ الخالی بدنہ من نجاست عینیت، اس کے بدن پر کوئی نجاست عینی لگی ہوئی نہ، اگر منی لگی ہوئی ہے پھر تو وہ منی والا حکم ہوگا نہیں. جسم اس نے پاک کیا اور کنویں میں جا کے گوتا لگا کے غسل ارتماسی کر کے آیا. وہ مقتضی نص نجاست الماء بذالک، کہتے ہیں نص کی تقاضا یہ ہے کہ پانی نجس ہو جائے گا بذالک، اس غسل کرنے سے. ٹھیک ہے. اب بھائی میرے، جب پانی نجس ہو گیا عاشق، تو اس کا غسل صحیح ہوا یا غسل صحیح نہیں ہوا؟ کیونکہ غسل صحیح ہونے کے لیے تو پانی کا پاک ہونا شرط ہے. اب عاشق صاحب نے فتویٰ دے دیا تو اس کا غسل نہیں ہوگا. لیکن شہید ثانی فرماتے لا سلب طہوریہ، پانی کے پاک کرنے والی صلاحیت ختم نہیں ہوگی، وہ اس میں اپنی جگہ پر باقی ہے، یعنی اس کا غسل صحیح ہے، پانی نجس ہے. ولہذا فإن اغتسل مرتمسا، اگر اس بندے نے غسل ارتماسی کیا ہے، طہر بدنہ من الحدث، تو اس کا بدن جو ہے کیا ہے؟ حدث سے تو پاک ہو جائے گا، لیکن وہ نجس بالخبث، ٹھیک ہے، نجس ہو جائے گا خبث کے ذریعے، یعنی پھر باہر آ کے اس کو جسم کو پاک کرنا ہوگا، غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا اگر اس نے غسل ترتیبی کیا، کنویں میں کھڑا ہوا، پہلے گردن دھوئی، ٹھیک ہے، یا کوئی لکڑی رکھی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اس پر بیٹھ کر پہلے اس نے جو ہے کیا اپنا سر دھویا، تو سر دھونے کے ساتھ ہی پانی نجس ہو جائے گا، نیچے پھر غسل نہیں کر سکتا ہے. ارتماسی تو یہ ایک ہی مرتبہ گوتا لگایا، گوتا لگانے سے پہلے پاک تھا، گوتا جیسے ہی لگایا تو غسل ہو گیا،
پانی نجس ہو گیا. وَإِنْ اغْتَسَلَ مُرَتِّبًا اگر اس نے ترتیبی غسل کیا ہے فِي نجاست الماء بعد غسل غسل نہیں پڑھنا بعد غسل الجزء الاول تو کیا پانی نجس ہو جائے گا جب اس نے پہلے جز کو دھویا ہے ما اتصال الجزء الاول بالماء جبکہ وہ جز اس کا سر وغیرہ پانی کے ساتھ متصل ہے اور وصول الماء یا بھائی میرے اس کا جسم متصل نہیں ہے لیکن جسم سے پانی ٹکرا کر پھر جا کے کنویں میں گرتا ہے اور وصول الماء ٹھیک ہے الی البئر یا جب پانی کنویں پر پہنچے او توقف النجاست علی اکمال الغسل یا یہ ہے کہ نجاست بھائی متوقف ہے جب غسل کمپلیٹ ہوگا وجہان دو وجہ ہیں یعنی بعض یہ کہتے ہیں بھائی غسل پورا ہونے دو پھر ہم پانی کو نجس مانیں گے کیونکہ اوپر ہم نے کہا غسل الجنوب غسل نہیں کہا غسل سر صرف دھوئے یہ تو غسل نہیں ہے سیدھا طرف دھوئے یہ تو غسل نہیں ہے الٹا طرف دھوئے تو جب یہ تینوں چیزیں دھو لے گا تو غسل ہو جائے گا ٹھیک ہے اور کنویں کا پانی غسل کے ذریعے نجس نہیں ہوگا غسل کے ذریعے نجس ہوگا ولا يلحق بالجنوب غیر الجنوب جنوب کے ساتھ غیر جنوب ملحق نہیں ہوگا مثلا غسل مس میت آپ نے جا کے کنویں میں کیا ٹھیک ہے تو کریں کوئی مسئلہ نہیں کنویں سے پانی نکالنے کی ضرورت نہیں ہے ممن یجب علیہ الغسل کیوں عملا بالاصل عمل کرتے ہوئے اصل برات پر ہم شک کرتے ہیں کہ میں نے جو ہے کیا ہے غسل مس میت یا میں نے غسل جمعہ کیا ہے کنویں میں آیا کنواں نجس ہو گیا یا نہیں آیا کنویں سے ڈول نکالنا واجب ہے یعنی اصالت البراء زندہ باد وہ کہتے ڈول نکالنا ضروری نہیں ہے ما احتمال ہی احتمال ہے کہ ہم غیر جنابت کو بھی جنابت کے ساتھ کیا کریں ملحق کریں اور صلی اللہ علیہ محمد و آلہ